اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، توحید کے طریقے پر یقین رکھنے والوں، عقید توحید کے طریقے پر اپنے رب کو ماننے اور سمجھنے والوں، اس کی اتباع فرمانبرداری کرنے والوں، اس کی عبادت کے لیے اس کی عبادت گاہیں جو بنائی گئی ہیں ان عبادتوں سے متعلق احکام اس آیت شریفہ میں مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں۔ اس کے بعد 1 سال گزرا، دوسرے سال جب حج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ آپ کی نگرانی میں حج ادا کیا گیا۔ اس سے متعلق کئی چیزیں اس سورہ کی ابتدا میں بھی بیان کر دی گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا گیا۔ آپ مکہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، مسائل پیش کر دیے گئے، تفصیلات بتا دی گئیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اسی کی سورہ کو سنانے حکم خداوندی بواسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے بھیجے گئے، وہ بتا دیا گیا۔ تو یہ 9واں سال تھا۔ مکے کے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، پھر بھی حج میں تو اطراف اکناف سے بھی آتے تھے، کسی کو روکنے کا حکم نہیں تھا، کسی کو بھی روکنے کا حکم نہیں تھا۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں اس کی تفصیل بھی ہے جو گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد جو حج ہوا، غیر مسلم بھی کعبے میں داخل ہوتے تھے، اپنے طریقے سے، اپنے عقیدے سے حج ادا کر لیتے تھے، عبادت سمجھ کر، جو قدیم سے عادت تھی ان کی عادت میں کچھ اچھلنا کودنا بھی، سیٹیاں بجا لینا بھی، اور کئی ایک خرابیاں تھیں۔ تو اب یہ 9ویں سال میں حج میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کی تاریخ کے بعد سے حج کی ذمہ داریاں، حج کی عبادتیں، یہ ادا کرنے کا حق صرف اور صرف عقید توحید کے اوپر قائم اور باقی رہنے والا مسلمان مومن ہی کو اجازت ہے، دوسروں کو نہ کرنے کی اجازت ہے، نہ اس کے قریب آنے کی اجازت ہے۔ یعنی سختی سے منع کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے قریب تک بھی نہ آئیں۔ چنانچہ آیت میں وہی ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یقیناً یقیناً تمام کے تمام مشرک، عقید توحید پر جو قائم نہیں ہے، سب کے سب مشرک،
چاہے یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ مجوسی ہو کہ بت پرست ہو، یہ سب کے سب یہ مشرک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً سارے کے سارے مشرک نجس ہیں۔ عربی لفظ ایک نجس ہوتا ہے، نجاست، جیم کے زیر سے، جیم کے زبر سے ہو جاتے تو نجس، ظاہری اور باطنی اعتبار سے سرتا پا نجس۔ ظاہری نجاست تو دھونے سے دور ہوتی ہے، غسل کر لینے سے دور ہوتی ہے، کپڑا صاف کرنے سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، بدن دھونے سے بدن کو لگی ہوئی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ باطنی نجاست وہ کیا تھی؟ عقید توحید سے جڑے ہوئے نہ رہنا، شرک، بت پرستی، یا کسی بزرگ کو للہیت کا درجہ دے کر بیٹھ جانا، جیسے عیسائیوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے، وغیرہ وغیرہ خرابیاں۔ اب یہ مکے کے حدود مدینے کے روٹ کی طرف 3 میل، جب 3 آتے تو 1-2 کا اضافہ کر لینا، کلومیٹر کا حساب جاننا ہے تو یعنی 5 میٹر، 5 کلومیٹر مدینے کے جانب، خانہ کعبہ سے مدینے کے جانب 3 میل دور تک یعنی 5 کلومیٹر دور تک، عراق کے جانب 7 میل تک جعرانہ، جہاں سے احرام باندھ کر مکے میں رہنے والے، عمرہ کرنے والے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، مسجد عائشہ سے ذرا آگے ہے، اس کے جانب 9 میل، جدہ کے سمت میں 10 میل، میل کا حساب، کلومیٹر کا نہیں، میل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حدود اس کے ہیں، ان حدود میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ جب قدم نہیں رکھنا تو دیگر مسائل سوچنے پر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی توسیع ہوتے جا رہی، مسجد حرام کی توسیع ہوتے ہوئے اگر اتنے حدود تک بھی چلے جائے تو کعبہ رہے گا، اس میں داخل ہو جانا، حرم میں داخل ہو جانا ہوا۔ حرم میں داخل ہو گئے تو حرم میں ادا کی جانے والی نمازوں کی جو فضیلت ہے، فلاں فلاں، ان ساری چیزوں کا مستحق قرار پائے گا۔ اصول اور قاعدے کے سمجھ لینے پر اس سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں آسانی سے اترتے چلے جائیں گے، الجھنیں ختم ہوتے چلے جائیں گی۔ تو منع کر دیا گیا کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہوئے۔ آج کے اس سال کے بعد جو 9ویں ہجری تھی، 10ویں ہجری میں تو حجۃ الوداع ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، جو 1,24,000 سے 1,48,000 صحابہ کے ساتھ حج ادا فرمایا، حج کے ساری تفصیلات بتائیں، بار بار اعلان کرتے گئے، لوگوں جو جو سمجھنا ہے سمجھ لو، جو جاننا ہے جان لو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو۔ خطبہ دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلا پیام یہی دیا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں اچھا غور سے سن لینا۔ یہ بھی اعلان فرما دیا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا والی بات یقینی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ بھی جگہ جگہ تم یہ کرو، اصل اللہ ہو، امید رکھو کہ اللہ ہی کرے گا۔ جب اللہ امید رکھو جب کہتا تو یقینی، حاکم اعلیٰ جب امید دیتا ہے تو یقینی ہوتا ہے۔ یہ احکم الحاکمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیکھو شاید ہو سکتا ہے اگلے سال، اس سال کے بعد اس شہر میں، اس جگہ پر میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔
یعنی تو دنیا سے پردہ فرما جانے کا تذکرہ تھا، اشارہ تھا انسانوں کے لیے، بتا کر ایک ایک چیز بتائے وضاحت کے ساتھ۔ جب ایک ایک مقصد بتانے کے بعد رکے، سوال کیا سارے مجمع میں، کیا تم لوگ سمجھ گئے؟ پھر فرمائے کیا میں نے دین کی بات تم کو بتا دیا؟ ہاں آپ نے بتا دیا۔ پھر آپ آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرے، اللہ سے ذکر کرے، اے رب تو گواہ رہنا، سارے لوگوں کی بھی گواہی سن لے، میں نے تیرا پیام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ کتابوں کے پڑھنے سے، تقریروں کے سننے سے تو بات آسان سمجھ میں آتی ہے، تقریر میں بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، میں نے تیرا پیام پہنچا دیا، تو گواہ رہنا، تمام سے گواہی بھی لے لیا، میں نے تیرا پیام پہنچا دیا، یعنی تو نے جو فرمایا فرمانے کے لیے میں نے وہ فرما دیا۔ جو کا تم بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے ذکر کر دیا۔ اسے جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ پیام خدا بندی، اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا تو ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسول کو بھیجتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم بتانے کے لیے، اور ان کے بتائے ہوئے حکم کو، اللہ کا حکم تمہارے لیے ہے کہ اس کی اتباع کریں، اسی ایک ہی مقصد کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو اس سال کے بعد، یعنی سن 9 ہجری کے بعد سے، جس کا اہتمام ابھی تک تو چل رہا ہے، اللہ چلائے جب تک چلائے گا۔ زمانے کے فتنے کیا کیا رنگ لاتے ہیں کہہ نہیں سکتے، فتنوں کا امکان کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حکم ہے مسلمانوں کو جب حج کرنے کی سہولت پیدا ہو جائے، سہولت پیدا ہونے کا نام ہی ہے حج فرض ہونا، اسی کو کہتے ہیں استطاعت، تاخیر نہ کرو، فوراً حج ادا کر لو، کہیں ایسا ہونے نہ پائے کہ تم کو حج کرنے سے روک دیا جائے گا۔ وہ کیا شکلیں ہوں گی؟ ہوں گی کچھ، کیا ہوں گی، کیسی ہوں گی، مستقبل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہاں پہنچنے سے رکاوٹ نہیں، تم کو اپنے ملک سے نکلنے میں رکاوٹ ہو جائے گی، تم کو اپنے ملک سے نکلنے کے لیے سہولت ہوگی لیکن وہاں آنے کی اجازت نہیں ملے گی، یا ملک سے جانے کی اجازت ہوگی، وہاں پہنچنے کی بھی اجازت ہوگی، درمیانی ممالک کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہو جائیں گی، آپ کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں جس استطاعت ہے، صحت ہے، آپ نے تاخیر کیا، اگلے سال پھر سال، نوبت یہ آئی کہ اس کے بعد آپ میں صحت باقی نہیں رہی، یا یہ کہ یہ ساری سہولتیں ہوئی، آپ کے پاس طاقت باقی نہ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا یہ ساری کہیں محرومی کا سامنا ہونے نہ پائے، کر لو۔ ایمان والوں کے حکم، اب ان کے لیے کہ اس میں یہ قریب بھی نہیں ہونا، اب اس کے تحت 20 مسائل ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ مسائل ہے کہ خانہ کعبہ میں قریب نہیں جانا، انہیں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، کیا تمام مساجد کا بھی حکم یہی ہے؟ حکم وہی رہے گا، سارے مساجد کو بنات الکعبہ، بنات بیت اللہ کہتے ہیں۔ جو حکم تعظیم کا، عزت بجا لانے کا،
ہے، سارے کعبے کے شریف، مسجد حرام کے جیسی ہی ساری کی ساری مساجد ہیں۔ عربی لفظ میں ترجمہ بنتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں میں تو اس کی جیسی ہیں۔ حنفی مذہب ہے، سخت ضرورت ہے کچھ، تو ایسی صورت میں غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے ضرورت کے لیے، چاہے وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اس کی اپنی ضرورت، شدید ضرورت کے الفاظ، ورنہ نہیں۔ یہ دو طریقے سے ناپاک ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری، گائے مائے نہا لینا وہ کر لینا، یا اپنی طبیعت کے طور پر نہا لینا، طبیعت کے طور پر صاف کپڑے پہن لینا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر حکم شرک مذہب کے اعتبار سے طہارت کے بعد طہارت لینا ان کے پاس طریقہ کار نہیں، تو ناپاک ہونے کا ہی حکم لگایا جائے گا، ظاہری ناپاکی، اور پھر قلبی معنوی پوشیدہ وہ نافرمانی جو ایک نہیں ہزاروں مرتبہ غسل کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ جب پڑھ لیتا ہے تو پھر باطنی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے زمرے میں، مسلمانوں کے احکام میں، مسلمانوں کے طریقے میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ تو دو طریقے سے ناکام، دو طریقے سے نجس ہے۔ شافعی مذہب میں تو ہر صورت میں کسی بھی مسجد میں قدم رکھنا ہی نہیں، سختی کے ساتھ ہے ان کے پاس۔ بس ہمارے حنفی مذہب میں شدید ضرورت کے خاطر خواہ مخواہ نہیں، لیکن مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، قیام کرنے کی اجازت نہیں، وہ تو ہر جگہ حکم رہے گا۔ الغرض اچانک حکم آیا، اچانک زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ خانہ کعبہ، کعبے کی معاشی اکنامک صورتحال، ثقافتی معاملہ، دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، سارے تجار تاجر، اطراف و اکناف کے ممالک والے، دور دراز کے اور قریب والے، تجارت تھی، تجارت کی آمد و رفت تھی، تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی چیزوں کا ملنا، پھر یہاں کی چیزوں کا پھر ان کے حوالے کرنا، یہ معیشت ملی ہوئی تھی، مربوط تھی، جڑی ہوئی تھی۔ اب ایک دم داخلہ روکنے سے شکلیں پیدا ہوں گی وہاں کے رہنے والوں کے لیے، غریبی کی، شارٹیج کی صورتوں کی، یعنی ذخیرے کی کمی کی، کئی مسائل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا اس جیسی شکلیں کئی قسم کے پیدا ہوں گی قیامت تک، کئی جگہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر ایسے مقام پر اللہ نے بتایا آدمی کا پریشان ہونا تو یقینی ہے۔ یہاں پریشانی آدمی سے مراد اسلام کی خاطر، اسلام کے حکم کے اتباع میں اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو مسلمانوں کی اپنی زندگی کے اندر معاشی روزمرہ کے چلنے والی زندگی سے کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی کھانے پینے میں تنگی ہوں گی، کبھی فقر و فاقے کا کوئی برداشت کرنے کی شکلیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان خفتم عیلتن، عیلتن فقر فاقہ، اسی عیلتن اس کی جمع ہے عیال، جو عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے بچوں کو عیال کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے فقر و فاقہ۔ بھاگ دوڑ پوری زندگی کرتے رہا، سب کچھ کر کے لانے کے بعد لمحوں میں سیکنڈوں میں سب ڈال دینا ہے بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ اس کی جد و جہد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی،
اور کتنی بھی چیزیں تو کافی نہیں سمجھی جاتی، تو کرنا انہی کے لیے سمجھو، انہی کے لیے کرتا ہے، انہی کے لیے جیتا ہے۔ یہ فطرت بنا ہے، فطرت سے جڑنے کا حکم ہے۔ دینی طریقے سے جڑنے پر اب بیوی کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں اس کو بھی صدقۃ سے فرمایا، عبادت ہے، ثواب ملے گا حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اولاد کے اوپر تو حق ہے۔ پھر یہ ضعیف ہونے کے بعد اولاد کے اوپر ذمہ داری ماں باپ کی۔ بعض احتیاط کرنے والوں نے یہاں تک احتیاط کی، جو عربی کا واقعہ عربی کتب سے، جس کو آپ اردو زبان میں ایک لطیفہ کہیے آپ اس کو، ایک شخص تھا روزانہ 8 روٹیاں نان بائی سے خرید کے لے جاتا تھا گھر کے لیے۔ نان روٹی بیچنے والا یہ سوچتا تھا کہ روزانہ 8 ہی، کبھی کم کیوں نہیں، کبھی زیادہ کیوں نہیں، کبھی 7 نہیں لیتا، کبھی 10 نہیں لیتا۔ ایک بار پوچھ لیا صرف 8 روٹی کیوں خریدتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا کبھی۔ وہ پوچھنا نہیں چھوڑا، آخر میں بتایا، کہا کہ 8 روٹیاں لے جاتا ہوں، 2 روٹی لے جا کر پھینک دیتا ہوں، 2 روٹی قرضہ دیتا ہوں، 2 روٹی حق ادا کرتا ہوں، 2 روٹی میں کھاتا ہوں۔ وہ اور پر حیران ہوا، وضاحت، 2 روٹی پھینک دینا، 2 روٹی روزانہ قرضے میں دینا، 2 روٹی حق ذمہ ہے اس کو پورا کرنا، 2 روٹی خود کے لیے کھانا۔ تفصیل پوچھا تو کہنے لگا، بیوی کو پالنے کی ذمہ داری، نان و نفقے کی ذمہ داری قبول کر کے تو شادی کیا ہوں، 2 روٹیاں اس کے لیے لیتا ہوں، 2 روٹیاں تو میں کھاتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو 2 روٹیاں دیتا ہوں، یہ قرضہ ہے، بڑا ہونے کے بعد پائی پائی وصول کروں گا میں اس کو، جب میں بوڑھا ہوں گا، وہ بڑا ہوں گا تو قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن بیوی کے ساتھ بیوی کی ماں بھی آ کر میرے گھر میں ٹھہر گئی ہے، جانے کا نام نہیں لیتی ہے، وہ حق تو نہیں بنتا اس کو، اس کی ذمہ داری قبول کرنا، مجھے کھلانا۔ مہمان نوازی الگ بات ہے، یہ تو مستقل ٹھکانہ ہے ساتھ صاحبہ کا، اس کے اوپر خرچ کرنے سے کوئی آس بھی نہیں ہے ملنے کی۔ تو اسی لیے میں وہ 2 روٹیاں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ روزانہ بیکار پھینک رہا ہوں، کچھ عدل بدل ملنے والا نہیں۔ تو اسی مناسبت سے عیال، اولاد کو عیال کہتے ہیں باپ کے حق میں۔ اسی کو بگڑ غیر تہذیبی لہجے میں، ان کانوں نے سنا ہے غیر تہذیبی لہجے نے، اس نے کہا اسی مفہوم کو، چکلے لگانے والی قوم، کچھ بھی کرو تو خرچہ کرنا ہے، اصل معنی سے تو ہٹاوا نہیں ہے، انداز تعبیر ذرا سا بگڑا ہوا ہے، یہ تو ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا پریشان ہونا فطری بات ہے، ہوں گی، تو زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی کیسا سوچ لیا تم نے؟ لیکن اطمینان دلا دیا، چونکہ ایمان کے اوپر کمال تھا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ مسلمان میں ایمان کے پاس یہ کہ بار بار رزق دینے والا پیدا کیا تو پہلے رزق کا فیصلہ ہے، زندگی کا فیصلہ بعد میں ہوا ہے، روح بعد میں ڈالے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اے مسلمانوں اگر تم کو فقر و فاقے کا ڈر ہو جائے، خوف ہو جائے، تو ہونے والا ہے، ہوا بھی۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، انشاء اگر اللہ کی مرضی ہے، یعنی ہم چاہیں گے تو کریں گے، ہم کریں گے کا مطلب کریں گے، چونکہ احکم الحاکمین کا اعلان ہے، لیکن کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ، ہمارے فرمان پر، ہمارے قانون قدرت پر یقین رکھو گے،
یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا، یعنی خوف کو دور کر دے گا، تنگیوں کو دور کر دے گا، یعنی سورسز آف انکم جو پرانے طریقہ تھا اس میں چینجنگ آئے گی، تم کو مستحکم کرے گا۔ آج کی اس پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو کافی مستحکم ہے، دنیا کے ہر علاقے کی چیز رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراہمی ہے، پیسہ، ٹرانسپورٹ اور یہ سب ضمنی چیزیں ہیں۔ آپ نے اتنا خرچہ کر کے کیا، یہ کوئی حقیقت نہیں، وہ چیز آپ تک پہنچی یہ حقیقت ہے۔ قدرت کے سارے معاملے میں بس یہی سمجھنا ہے، انہیں کھلایا یہ اس کی اہمیت نہیں، آپ لے کر کھائے اس کی اہمیت نہیں، آپ خرید کر کھائے اس کی اہمیت نہیں، آپ کم میں لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، زیادہ میں لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، مگر چیز آپ تک پہنچائی گئی اور آپ کو پچی، وبال نہیں بنی، یہ چیز ہے۔ جیسا انگریزی میں ول اور شل آتا ہے فیوچر ٹینس کے معنی کو خاص کرنے کے لیے، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک سین لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی سوفا لگا دیتے ہیں۔ اب سوفا کا الگ سے ترجمہ کہو فیوچر ٹینس کے معنی بتانے کے لیے، یعنی ول یا شل کے معنی ہے، اور سین لگائے ہوئے، جیسے یقول کو سیقول السفہاء، دونوں ایک ہی بات ہے لیکن میننگ میں تھوڑا فرق ہے۔ فیوچر ٹینس میں ذرا سا آج کے بعد سے ذرا تاخیر ہو سکتی ہے، فوراً نہیں ہو سکتا، فوراً وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، دشواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کچھ دیر سے ہوگی بات، تو وہ فیوچر میں ذرا دیری بتانا ہے تو سوفا رکھتے ہیں، اور دیری نہیں ہے بتانا ہے، بہت جلدی ہونے والی بات ہے تو خالی سین لگاتے ہیں، جیسے سیقول السفہاء، سورہ وضحا میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں بھی سوفا، وہاں سوفا کی وجہ سے چونکہ لیٹ ہونے والا ہے اس لیے وہاں ترجمہ ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت، یہ نکالنا پڑے گا، روز قیامت تم آپ کو آپ کا جو رب عطا کرے گا آپ کی امت سے متعلق، آپ بہت راضی و خوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی سوفا، تم کو اس عقیدے پر رہ کر یقین رکھتے ہوئے جدوجہد کرنا پڑے گا۔ تو عام زندگی میں بھی انسان کو دشواریاں آ گئے تو قریب اسی سے ٹیلی کرو، صبر کرو، اللہ کو رازق مانو، توکل کرو، غلط طریقہ اختیار نہ کرو، تو دیکھو کہ رازق تمہارے رزق کا انتظام کیسا کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اپنے رزق کے اہتمام انتظام کے بعد، یعنی اس کا پورا اسٹیٹمنٹ تیار کرنے کے بعد روح ڈالی گئی، اس کے اندر وہی طریقے وہ آپ کے لیے آگے پیچھے ہونے والی چیزوں کی پوری تفصیل ہے، وہ غیب والی چیزوں کے پر آپ مطلع نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، لیکن اس پر یقین رکھنا جمانا یہ ایمان ہے، اپنے رب کو ماننا ہے۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ جو بھی کریں گے اللہ کے فضل سے، تم اپنے حق سے، میں اپنی محنت سے، میں اپنی عقل سے، میں اپنی جد و جہد سے، یہ دعوے سب بے بنیاد، بلکہ عربی محاورہ ہے الاحمق مرزوق، ہولے شولے، جو بیوقوف قسم کا آدمی بڑا رزق والا ہوتا ہے۔ عربی محاورہ الاحمق مرزوق۔ کوفے میں ایک شخص تھا، اس کے بعد سے عربوں نے محاورہ بنا دیا، کوفے میں ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، دیوانہ، کبھی عقل کی، سمجھ کی، بوجھ کی بات کبھی نہیں کرا پوری زندگی میں، ساروں کا کھلونا تھا، باپ مر گیا، کافی دولت چھوڑ کر گیا، وارث کوئی بھی نہیں، یہ دیوانہ بچہ
پوری دولت ہاتھ میں آئی، دیوانی حرکت بھی کرا، لیکن قدرت بے حد و حساب انیل امبانی بنا دیا اس کو، بڑا امیر کبیر بنا ڈالا، کہ جیسا بنا ڈالا۔ ذریعہ عقل سے کام نہ لیے بغیر پوری کی پوری دولت کو، کھجور کا جب موسم آیا، مارکیٹ میں فصل آئی، پوری کی پوری دولت لگا کر پوری مارکیٹ خرید لیا۔ سب نے کہا یہ کیا دیوانہ کام کر رہا۔ اب قدرت اس سے جو کام کروائی، پورے کھجوروں کو انہیں ٹرانسپورٹ کر دیا۔ وہ زمانے میں اونٹ تھے، سینکڑوں اونٹوں کے پر بوجھ ڈال کر بصرے کی مارکیٹ کو بھیج دیا اس نے۔ قدرت کا کرنا عجیب اتفاق کہ اس سال بصرے کے اطراف و اکناف وہاں کے باغات میں کھجور آئی نہیں، برائے نام ہی فصل نہیں تھی۔ جس کو شارٹیج وغیرہ کی شکل تھی۔ اب پوری مارکیٹ جب منتقل کیا تو عام طور پر جو پیدا تھا، جتنی دولت تھی اس کی ڈبل سے بڑھ گئی۔ جب قدرت کی طرف یہ کر کہا سو نے الاحمق مرزوق، بیوقوف قسم کے لوگ بڑے رزق والے ہوتے ہیں۔ یہ اصول ضابطہ، محنت کرے تو ملتا، بڑی عقل ہوشیاری سے کوئی ملتا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، سب کر کے کبھی عقل کام نہیں کرتی، کبھی محنت کام نہیں کرتی۔ یہ بتانے کے لیے اصل رازق تمہارا رب ہے جی، اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، تم اسباب کے ساتھ جڑے رہو گے، اسباب چھوڑنا نہیں، جدوجہد چھوڑنا نہیں، بھاگ دوڑ چھوڑنا نہیں، غلط طریقے اختیار کرنا نہیں، لیکن یہ یقین رکھنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنا ہی دے گا جو اس کا منشا ہے دینے کا۔ دینے کے بعد اس میں آزمائش ہے، جو بھی آیا پہلے سمجھنا۔ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہ فرمایا للسائل والمحروم، مانگنے والے نہ مانگنے والے، ہاتھ میں آتے پیسہ رقم جس میں حق ہے، اللہ نے یہ تعین کر کے دیا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ تم یہ کہو کہ مجھے مزدوری کی وجہ سے، یا مزدوری کا بقیہ اچھی خدمت کی وجہ سے، یا وراثت کی وجہ سے، یا تحفے کی وجہ سے، یا ہدیے کی وجہ سے، یا میری عقل و ہوشیاری کی وجہ سے، میں اتنا کامیاب سفر کرنے کی وجہ سے، یہ کچھ بھی کہو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، امتحان لینے کے لیے۔ اس لیے قرآن میں جتنا ذکر روز خرچہ کرنے کا ہے، نماز کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوزخ سے اگر بچانے والی چیز ہے تو اللہ کے عنوان سے خرچ ہے۔ اللہ کے عنوان سے خرچ ہے۔ صحابیات کو عید کے خطبے میں جب نکل رہی تھی جماعت کی شکل میں، آپ بھی عیدگاہ کو جا رہے تھے، جاتے جاتے عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اے عورتوں، دوزخ سے بچنا چاہتی ہو، نکلنا چاہتی ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آدمی کے مقابلے میں عورتوں کے پاس رہتا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صحیح، تو وہاں پر اگر 2 کھجور ہیں تو 1 ٹکڑا دے سکتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے پر دینا ہے۔ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اس لیے اہل اللہ کے اندر طریقہ ہے، بیگ کے اندر جب بھی ان کے پاس کچھ آ جائے، بھلے آج 100 روپے آ گئے، کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال دینا۔ چونکہ یہ فرض زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقے فطر نہیں ہوتا، اس لیے وہ آپ کے دل کے اوپر، دل کی کیفیت تمہارا رب جانے گا۔ تاکہ وہ 100 روپے میں برکت چاہتے ہو، آپ اپنی مرضی سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 10% نکال دو، بھلے 2 روپے صحیح، 5 روپے صحیح،
بلکہ پہلے وہ نکالنے کے بعد پھر استعمال میں لاؤ بقیہ کو. چاہے گھر کو ہی آپ کو ملی ہوئی رقم سے پھر اس دن گھر والوں کے لیے کوئی اچھا لے کے چلے جانا، بھلے مٹھائی کی شکل کی ہو، بھلے گوشت کی شکل کی ہو، بھلے کسی شکل سے ہو، اس عنوان کے ساتھ وہ تو خرچہ ہی ہے نا. لیکن میرے گھر کے سوا دوسروں کے پر حق نہیں بنتا، میں کرتا نہیں، یہ کہاں سے نکلا دماغ اور ذہن؟ الغرض تو اللہ کا اعلان ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ. تو سوفا کا مطلب سمجھنے کے بعد، ورنہ خالی ترجمے سے گزر جائیں گے تو اللہ تم کو بے نیاز کرے گا، امیر بنائے گا. فرق کرنا پڑتا سینہ اور صوفہ میں، وقت لگے گا، جلدی نہیں کرنا. اور یہ جو کرے گا تو اللہ کے فضل سے تمہارا حق ہے بول کر نہیں. جب وہ پیدا کیا تو یہ ذمہ داری لے کے پیدا کرا کہ رزق رکھا ہے. ان اللہ علیم حکیم. تمہارے سمجھنے پریشان جو ہو رہے ہو، سوچنے لگے تھے، خالی حکم آنے کے ساتھ سوچنے لگے تھے اب یہ صورتحال پیدا ہوگی، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، یہ دشواریاں ہوں گے. پیام خدا بندی آ گیا. تمہارے ذکر کرنے سے، خوف کرنے سے نہیں، اس سے پہلے سے کیفیت ہم کو پتہ ہے. علیم، علیم کے معنی میں وہ علیم، فعیل، رحیم، سمیع، اس وزن کے پر جتنے الفاظ بنتے ہیں، ورنہ سامعون بھی بنتا، علیم عالمون بھی بنتا، قدیر قادرون بھی بنتا. دونوں کے معنی قدرت رکھنے والا، قادر قدیر، سامع سمیع، عالم علیم، حاکم حکیم. نہیں، فرق ہے. علیم کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے بھی یہ ہونے والی کیفیت ہے، اس علم کو بھی رکھنا، جب آنے کے بعد بھی وہ بھی واقف رکھنا. اس لیے ترجمہ کرنا خوب سب جاننے والا، اور خوب کے اندر اتنے بڑے خوبیاں رہتے ہیں. اور حکیم یہ حکمت پر مبنی ہے. کئی چیزیں بتا دی گئی. اب اس کے بعد ایک شکل پیدا ہوئی. مکے کے جتنے مشرک تھے سب اسلام لا لیے. اطراف و اکناف کے مشرک حج کے لیے آ کر قدیم طریقے سے کرتے تھے، کرنے لگے، منع کر دیا گیا، حق سے مسلمان کا بتا دیا گیا. اور دین اسلام کو اسلام باقی رکھنے کے لیے حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل کے معاملے میں، سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے چند رکاوٹیں بن سکتی ہیں. تمہیں ڈر اور خوف پیدا ہو سکتا ہے، دنیا داروں کا ہم مقابلہ کر نہیں پائیں گے، لیکن وہ فکر نہیں کرنا ہے. تم کو پیدا کرنے والے کی ذمہ داری جو اس نے قبول کیا ہے، عطا کرنے والا ہے، اس پر یقین کامل والی کیفیت کو جمانے کی کوشش کرنا ہے. ایسے احکام دینے پر عین حکمت اور مصلحت کے طور پر ہے. تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، دنیا بھلی رہے گی، دنیا کی زندگی خیر و برکت والی ہوگی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا فضل کے ساتھ جڑی رہے گی. اب دوسری صورت پیدا ہو گئی. جب یہ غلبہ ہو گیا، یہ صورت پیدا ہو گئی، کم و بیش آج بھی یہ شکل ہے. ایسا ہونے نہیں دینا ہے. اسلامیت پر پوری طرح جمے رہنے نہیں دینا ہے. ساری قومیں آپس میں دشمنیوں کے باوجود بھی اس نقطۂ نظر سے سب اکٹھا ہم خیال بھی ہوتے رہیں، ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں. یہ تو ہیں. 1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اس قسم کی کیفیتیں پیدا ہوں گی، صرف اس لیے کہ وہ میری امتی ہیں. میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین حق پیش کیا ہے بس اس کے اوپر قائم اور دائم اور باقی ہیں. ان کی کیفیت کو لڑکھڑا دینا ہے. تو اب اطراف و اکناف کے ممالک والے زور شور سے تیاری شروع کرنے لگے، ارادے چلنے لگے. اللہ نے بتا دیا، اگلی آیت میں وہی تفصیل ہے. جب وہ شکل ہے تو ان کے ساتھ تم کو ایمان کو غلبہ دینے کے لیے اور ایمان کے نقطۂ نظر سے تمہاری آنے والی نسل عزت کے ساتھ، قوت کے ساتھ جینے کے لیے یا ان کو جلانے کے لیے
تمہارے پر کئی ذمہ داریاں بنتے ہیں، تجھے کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ اگلی آیت میں تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔